پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کیا اٹھا لیا جاتا ہے جب بھی کوئی ایک میں کہتا ہوں تاجر رہنما ہے. دیکھیں ہمیں سیاست تو میرے خیال میں اس پلیٹ فارم سے ہم تو سیاست نہیں کر رہے, تو ہم غریب آواز کی غریب آواز بنتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس طرح ہوگا تو میرے خیال میں انتہائی مشکل ہے. وہ 2 دن پہلے کی روٹی کون لگائے گا؟ ظاہری بات ہے یہ تو بہت مشکل ہے, تندور بند ہی ہوگا. 2 دن پہلے ہماری میٹنگ تھی آفس میں, تو تقریباً ہم سب لوگ بیٹھے تھے. میٹنگ آف ہوئی 11:30 بجے کا ٹائم تھا رات کو. تو صدر صاحب کو کال آتی ہے کہ جی آپ کدھر ہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہہ رہے میں آفس میں ہوں. 2 گاڑیاں آتی ہیں آفس میں, ہمارے آفس میں. وہاں سے صدر صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے, اغوا کا. ہم پہنچتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہمارے تھے نائب صدر صاحب, سینئر نائب صدر سردار مشتاق صاحب. وہ دونوں تقریباً 1-1:30 بجے تک رات کو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. اس کے بعد ان کے موبائل نمبر آف ہو جاتے ہیں. کل تقریباً شام 5:30-6 بجے تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. پورا دن ہم کچہری کا چکر لگاتے رہے. یقین کریں کہ ہمیں کوئی ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا, نہ پتہ چلا ہے کہ بھائی ہیں کدھر, کہاں پر ہیں. تو بات یہ ہے کہ رات کو تقریباً جب ہم نے کل 6 بجے پریس کانفرنس کی ہے راول پنڈی پریس کلب میں, کاشف چودھری صاحب اور پورے تقریباً اسلام آباد پنڈی کے جو نانبائی ہیں ہمارے خاص لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے. تو میرے خیال میں میڈیا پہ بھی یہ چیز دیکھی ہوگی آپ نے, کو شام کو بنی تھانہ لگتا ہے, ادھر پتہ چلتا ہے کہ جی صدر آل پاکستان شفیق قریشی صاحب جی وہ ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے, اور 16 MPO کے تحت وہ ان کو جو ہے نا ان پر FIR ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک جو ہمارے نائب صدر سردار مشتاق صاحب, ان کے بارے میں ابھی تک آج تیسرا دن ہے. یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں جو ادارے ہیں ہمارے, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح میرے خیال میں ایک تاجروں کے ساتھ جو ہمیشہ ملک کو میرے خیال میں معیشت میں بڑا عام کردار ہوتا ہے, چاہے تاجر چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ان کی آواز اٹھانے والے اگر رہنما ہیں ان کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہوگا تو میرے خیال میں مشکل ہے ہمارا آگے اس طرح کا کاروبار کرنا بھی, اور میرے خیال میں عوام کو ریلیف دینا بھی.